نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 42۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ یعنی اگر آپ اچھا کام کریں گے، آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا آپ کو، یعنی 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، نیت کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کر۔ لیکن جو برا کام ہے، جو برا عمل ہے، وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 43۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ خدا کی قسم، ثواب دینے میں اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے سر انجام دے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے نہیں اکتاتا، بندہ جو ہے اس کی مخلوق جو ہے، انسان عمل کرتے کرتے اکتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دین کا وہی عمل پسند ہے، وہی کام پسند ہے جو انسان پابندی سے کر سکے، مومن بندہ پابندی سے کر سکے، اکتائے بغیر کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانہ کے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آبان نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت جو ہے وہ کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے، یعنی گیہوں کے دانے کے برابر ایمان۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ پہنچایا کہ وہ مسلمان جن کے دلوں میں ایمان باقی ہے، وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ دوزخ سے ضرور نکلیں گے، لیکن جو اپنے اعمال ہیں جو وہ دنیا سے لے کے گئے ہوں گے، ان کا اجر ان کو ضرور ملے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت ملے گی، لیکن اگر برے اعمال ہیں تو دوزخ ملے گی، اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے دلوں میں اگر ایمان ہے، چاہے وہ جو کے دانے کے برابر ہے، چاہے وہ گیہوں کے دانے کے برابر ہے، اپنی کی ہوئی جو برائیاں ہیں، اپنے کیے ہوئے جو اعمال ہیں جس کے بدلے میں انہیں دوزخ میں ڈالا گیا ہے، اس کی سزا بھگتنے کے بعد ہی وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45۔ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورۃ مائدہ کی یہ آیت ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن
کھڑے ہوئے تھے۔ سورۃ مائدہ کی یہ آیت جو ہے کس قدر اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے، کس قدر فضیلت رکھتی ہے، کہ جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا آج میں نے، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یعنی واضح طور پر قرآن میں یہ چیز جو ہے یہ ثابت ہو چکی ہے اس آیت کے ذریعے بھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اور دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔ نجد والوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بن بناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اب اس حدیث میں ہم تک کیا حکم پہنچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، وہ یہ کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، وہ ہم پوری کرنے کے بعد ہی اگر نفل عبادت کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں زیادہ ملے گا، اور اگر ہم نفلی عبادت نہیں کرتے، اپنی فرض نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، فرض نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، لیکن جب وہ لوگ نفلی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، زیادہ محبت، انہیں اپنے قریب کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر ہم ان روزوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو خلوص نیت سے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن اگر عام دنوں میں ہم نفلی روزے رکھتے ہیں جیسے ایام 20 کے روزے، یا پھر یہ کہ ہم جمعے کا روزہ رکھیں یا پیر کا روزہ رکھیں اس نیت سے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اس نفلی عبادت کی وجہ سے، نفلی روزے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اسے ادا کرنا، اور اسے ادا کرنے کے بعد اگر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ ہم اپنا جو فرض ہے ادا کرنے کے بعد اب ہم نفلی عبادت کر رہے ہیں، نفلی صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے جو فرائض ہیں ان کی حفاظت کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اور اگر ہم نفلی عبادت کرتے ہیں ہر فرض کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہمیں قریب کرے گا اپنے، اور زیادہ محبت کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 47، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا، ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان معزن نے بھی روایت کیا ہے۔ کہا ہم سے عوف نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا،
انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک مسلمان ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے، نماز پڑھے جنازہ اور دفن کرے، تو اس کے بعد وہ لوٹے تو 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا، اور 1 قرات جو ہے نا وہ 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر آ جائے تو وہ 1 قرات لے کر لوٹے گا جو کہ 1 احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس قدر ثواب اللہ پاک دے گا کسی مسلمان، کسی مومن شخص، کسی مومن انسان کے جنازے میں شرکت کرنے کا، جنازہ پڑھنے کا اور دفن کرنے کا۔ حدیث نمبر 48 صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ اور ابراہیم تیمی نے کہا، میں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب ملایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں شریعت کے جھٹلانے والے کافروں سے تو نہ ہو جاؤں۔ اور ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا۔ ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل و میکائیل کے ایمان جیسا ہے، اور حسن بصری سے منقول ہے، نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، اور اس سے نہ ڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہے۔ اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہوں پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور اپنے برے کاموں پر جان بوجھ کر وہ اڑا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں، 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔